حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. 21ویں پارے کے اندر 3 سورتیں ہیں. سورہ روم، 4 سورے ہیں: سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا کچھ حصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کے اندر 2 بڑی طاقتیں، سپر پاور تھی، ایک روم اور ایک ایران. روم کے اندر عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کا دبدبہ تھا، اور ایران ہمیشہ سے مشرکین بت پرستوں کا اس میں وہاں پر سلطنت اور دبدبہ رہا. تو روم اور ایران کے درمیان جنگ چل رہی تھی، 2 سپر پاور وقت کی بڑی طاقتوں کے درمیان. تو اس جنگ کا اثر مکے کے اندر بھی ہو رہا تھا. بظاہر مسلمان عیسائیوں کے اعتبار سے، عیسائیوں کے حوالے سے روم کے حق میں تھے کہ روم اس جنگ کے اندر جیت جائے اور مشرکین پر ان کی فتح ہو جائے. اور مکے کے مشرکین جو تھے وہ ایران اور ایرانیوں کے حق میں تھے کہ وہ روم والوں کو، سلطنت روم کو کچل دے، اس کو ختم کر دے، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے، وہ اہل کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے، اور یہ جو مطلب تھا مسلمانوں کا روم سے اور مشرکین کا ایران سے، یہ ایک مذہبی اعتبار سے تھا. مشرکین چونکہ بت پرست تھے اور ایرانی یہ بھی بت پرست تھے، لہٰذا مذہبی اعتبار سے مشرکین کا جھکاؤ ایران کی طرف تھا اور مسلمانوں کا جھکاؤ مذہبی اعتبار سے قدر عیسائیت کی طرف تھا. اور اس جنگ کے اندر ایران روم پر غالب آ رہا تھا. ایران نے روم پر حملہ کیا اور ایران کی روم کی سلطنت کو ایران نے صرف اس کے پائے تخت تک محدود کر کے رکھ دیا تھا، جس سے مکے کے کفار مشرکین خوش ہوتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، اور ایک طریقے سے تنبیہ بھی کرتے تھے کہ جس طریقے سے کہ ایران نے روم کو اپنے پیروں تلے روندا ہے، ایک دن آئے گا کہ ہم تم مسلمانوں کو اپنے پیروں تلے رون دیں گے. اللہ رب العالمین نے اس ایسے حالات میں روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ روم نازل ہوئی، اور ایسے حالات میں جبکہ روم کے جنگ میں جیت جانے کے دور دور تک کوئی آثار موجود نہ تھے، اللہ رب العالمین نے روم کی فتح اور روم کی جیت کی خوشخبری سنائی. اللہ نے کہا کہ غلبت الروم، روم جو ہے وہ غالب آنے والا ہے ایران کے اوپر. ایسے حالات میں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جبکہ روم کے جیتنے کے کوئی آثار موجود نہیں تھے، لیکن اس خوشخبری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو قدر تسلی ہوئی، اور اللہ کے رب العالمین کی یہ خوشخبری جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے عین قبل مکمل ہوئی. ایران کے اوپر روم نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور ایران کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، وہاں کی حکومت اور وہاں کی سلطنت کو ختم کر کے رکھ دیا. اس کے بعد چند سال کے بعد، 2 سال کے بعد ہی ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے موقع پر، بدر کے میدان میں مشرکین کے اوپر بڑی عظیم فتح نصیب ہوئی. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو کفار اور مشرکین پر فوقیت اور سبقت عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان نازل کی، اس میں سورہ لقمان کا ذکر کیا، اور لقمان میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا. بہت سے مفسرین کا حضرت لقمان کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ لقمان جو ہے یہ اللہ کے رسول تھے یا ایک نیک اور صالح بندے تھے. راجح قول کے مطابق لقمان جو ہے اللہ کے نبی اور رسول نہیں تھے، بلکہ ایک نیک صالح اور عقل مند اور حکمت والے یہ شخص تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی لقمان کی نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر تفصیل سے کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو نصیحتیں اور
جو وصیتیں کی تھیں اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید کے اندر زندہ رکھا. بہت ساری باتوں کی اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے نصیحت کی. اس میں سب سے بڑی چیز، سب سے بنیادی چیز لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہی کہ بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے حق میں کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے مکے والوں کو یہ بتانا چاہا کہ توحید کی باتیں اور شرک سے روکنے کی باتیں صرف انبیاء اور رسولوں کی بتائی ہوئی باتیں نہیں، بلکہ انبیاء اور رسولوں سے پہلے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کی تھی، بہترین عقل سے نوازا تھا، حکمت اور علم سے نوازا تھا، ان لوگوں نے بھی اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے ان کو روکے رکھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اللہ رب العالمین انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العالمین کے پاس دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا اور اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے پاس دیا جائے گا. حضرت لقمان نے کہا کہ وہ تمہارا معمولی سے معمولی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل جو تم نے تنہائی میں بھی اگر کیا ہوگا، یا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہو یا پھر کسی اور جگہ ہو، اللہ رب العالمین اس چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بدلہ بھی انسان کو دے گا. پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز کی تاکید کی اور کہا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اے بیٹے نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہو، نماز کی پابندی کرو. اور ایک نصیحت یہ کی کہ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، یعنی لوگوں کو نیک کام، بھلائی کے کاموں کی طرف بلاتے رہو اور برے کاموں سے لوگوں کو بچاتے رہو، روکتے رہو. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ ہم امت مسلمہ پر بھی فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبلسانہ فإن لم تستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. اللہ کے نبی نے کہا کہ برائی جہاں کہیں ہو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، تو ہاتھ کے ذریعے اگر اس برائی کو روک سکتے ہو تو ہاتھ کا استعمال، طاقت کا استعمال کر کے اس آدمی کو برائی سے روکو. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہاتھ کا، طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تو زبان کے ذریعے، اچھی بات چیت کے ذریعے اس آدمی کو برائی سے روکنے کی کوشش کرو. اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ طاقت کے ذریعے بھی نہیں روک سکتے، اپنے زبان کے ذریعے بھی نہیں روک سکتے، کم سے کم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانو. اللہ کے نبی نے کہا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری، سب سے نچلا درجہ ہے. یعنی آدمی کسی برائی کو دیکھنے کے بعد اس برائی کو دل میں برا بھی نہ سمجھے تو پھر اس آدمی کے ایمان کی خیر منانی چاہیے. تو حضرت لقمان نے یہ بات کہی کہ اے میرے بیٹے ہمیشہ سے نیک کام کا حکم دو اور برائی سے روکو. اس کے بعد کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے اس راستے میں ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی طرف سے تم کو تکلیف پہنچائی جائے، تمہارے اس کی زبان سے تم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کے ہاتھ کے ذریعے تم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کے رویے، اس کے سلوک کے ذریعے تم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اور یہ واقعی میں حقیقت ہے کہ داعی کی زندگی میں اذیت اور تکلیفیں ضرور ہوا کرتی ہیں. کوئی داعی اپنی دعوتی زندگی کے اندر مشکلات کے بغیر اپنی زندگی میں دعوت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا. داعی اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں آپ کو کس قدر تکلیفوں کا، اذیت کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کفار اور مشرکین سے. اور یہ تکلیف، یہ اذیتیں اس وقت ملتی ہیں کہ جب لوگوں کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں توحید کی دعوت پیش کی جائے. دو ٹوک الفاظ میں جب لوگوں کے سامنے توحید کی بات پیش کی جائے گی، بنا کسی لام لپیٹ کے
توحید کی خوبی کو اور شرک کی گندگی کو بیان کیا جائے گا، اسی وقت سامنے والے کی جانب سے ہم کو داعی کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ ورنہ اگر مصلحت کے نام پہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کی جائے، مصلحت کے نام پہ غیر مسلموں کے تہواروں میں شامل ہو جائے، مصلحت کے نام پر غیر مسلموں کے تہذیب کو اپنایا جائے، مصلحت کے نام پہ غیر مسلموں کی طرح اپنی زندگی کو ڈھال لیا جائے، تو پھر ایسے داعیوں کو زندگی میں کبھی تکلیف پہنچتی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کے نام پر اگر اس طریقے کو اپناتے، اس منہج کو اپناتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی تکلیف، کبھی اذیت نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مکے والے مشرکین کفار آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے سب سے سچا اور سب سے امانت دار شخص مانتے تھے۔ اخلاقی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مکے والے پسند کرتے تھے اور آپ کو چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کی اس وصیت کو ذکر کیا کہ اس راستے میں، اس دعوت کے راستے میں انسان کو ہمیشہ تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن داعی کا فریضہ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس کو اس دعوت کے راستے میں صبر کا دامن تھامے رہنا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو کی کہ میرے بیٹے بد اخلاقی اور بد کرداری کی باتوں سے بچے رہو۔ کہا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر، تکبر کر کے، گھمنڈ کر کے نہ چلو۔ تو کہا کہ ان اللہ یحب کل مختال فخور، اللہ رب العالمین ایسے گھمنڈ کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو اور اکڑنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا، اور کبھی اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہ حضرت لقمان کی چند نصیحتیں اللہ رب العالمین نے اس سورہ لقمان کے اندر ذکر فرمائی۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف نعمتوں کا اور اپنی قدرتوں کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب نقل فرمائی۔ سورہ احزاب یہ جنگ احزاب یا جنگ خندق جس کو کہا جاتا ہے، اس جنگ احزاب اور جنگ خندق کا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ جنگ جو ہے مدینے کے اندر سن 5 ہجری کے اندر واقع ہوئی۔ سن 5 ہجری کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی خبر پہنچی کہ خیبر کے وہ یہودی کی جس کو اللہ کے رسول نے مدینے سے نکال کر جلا وطن کر دیا تھا، خیبر کے یہودی اور مکے کے مشرکین اور بنی غطفان اور مختلف عرب کے چھوٹے چھوٹے قبائل مل کر، یہ تمام قبیلے، تمام لشکر مل کر مدینے پر حملہ ہونے والے ہیں، مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ سن 5 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی، اور یہ لشکر جو ہے مختلف قبائل اور مختلف قوم اور نسل سے مل کر 10,000 لوگوں پر یہ لشکر تیار ہو چکا تھا۔ یعنی 10,000 کی فوج تھی جو مدینے پر چڑھ کر مدینے کی چڑھائی کرنا چاہتی تھی، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو اس میں ہزیمت کا ان کا ارادہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی۔ اللہ کے رسول نے ان آنے والے لشکر کی تیاری کی، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ وقت بالکل قریب ہے اور دشمن مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک بہت بہترین ایک مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے فارس میں جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں کے درمیان، جنگ کے اندر ہمارے قلعے کے اطراف ہم خندق یعنی بڑے بڑے گڑھے کھود دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو باہر سے آنے والی فوج تھی ان گڑھوں کو پار کر کے ہمارے قلعوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لہذا کیوں نہ ہم مدینے کے اطراف بھی ایسے گڑھے، ایسے خندق بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ پسند آیا، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو مدینے کے اطراف، مدینے میں آنے کے جتنے ممکنہ راستے تھے ان راستوں میں بڑے بڑے گڑھے کھودنے اور خندق کھودنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا۔ مدینے کے 3 طرف باغات تھے یا چٹانیں تھیں یا پھر ایسی پتھریلی زمینیں تھیں کہ وہاں سے فوج کا آنا ناممکن تھا، دشوار تھا، مشکل تھا۔ ایک راستہ مدینے کا ایسا تھا کہ جہاں سے فوج داخل ہو سکتی تھی، لہذا اس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندقیں کھودنے کے لیے متعین کیا۔ 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی گئی، لہذا صحابہ کرام نے خندقیں کھودنے، گڑھے کھودنے شروع کیے۔ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس گڑھے کھودنے کے لیے شامل ہوتے تھے، اور یہ ایسا ماحول
تھا کہ دھوپ کی تپش تھی, دھوپ کی شدت تھی, اور دھوپ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھوک اور پیاس کی بھی شدت تھی. ایک صحابی ان کو بھوک لاحق ہوئی, بھوک کی وجہ سے تنگ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اپنے کپڑے کو پیٹ سے ہٹایا اور اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی, بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہے. بھوک کی اتنی شدت ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی اور بتایا کہ تمہارے پیٹ پر تو ایک پتھر ہے, میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ ہمیشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قائد نہیں تھے کہ جو اپنے ماتحتین کو حکم دے کر خاموش تماشا دیکھتے ہوئے بیٹھ جائیں. ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے تھے, اور اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ خندقیں کھودی, اور ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات بھی ظاہر کیے. حضرت جابر نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اور آپ کے ساتھ جو 4 صحابہ کی میرے گھر میں دعوت ہے. حضرت جابر نے جب اللہ کے نبی کو اس بات کی اطلاع دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فوج کے اندر اس بات کا اعلان کرا دیا کہ جابر کے گھر میں ہم تمام کو دعوت ہے. ادھر حضرت جابر اللہ اپنے گھر کو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا اپنی بیوی سے کہ اللہ کے نبی نے سارے لشکر کو دعوت دے دی ہے, حالانکہ گھر میں صرف 4-5 لوگوں کا آٹا اور 4-5 لوگوں کا سالن اور شوربہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حضرت جابر کے گھر میں آئے اور اس سالن کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور آٹے کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا. صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ کھانا کھاتے جاؤ اور حضرت جابر کے گھر سے نکلتے جاؤ. ساری فوج نے حضرت جابر کے گھر میں کھانا کھایا. اللہ رب العالمین نے اس کھانے کے اندر اتنی برکت دی کہ تمام کا تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا اور ان کا پیٹ اس کے اندر بھر گیا. اس کے باوجود وہ کھانا اور وہ روٹی اتنی ہی حضرت جابر کے پاس باقی رہی. لہذا اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقوں کو تیار کیا, اور خندق تیار ہو چکی, کافروں کا لشکر مدینے میں آیا تو مدینے کے باہر جب انہوں نے خندقوں کو دیکھا تو وہ پریشان ہوئے. یہ خندقوں کا کھودنا عرب کے لیے ایک نئی چیز تھی, عرب جنگ کی اس ترتیب کو جانتے نہیں تھے. تو جب مشرکین مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے خندق کو دیکھا تو اس چیز کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے, اور وہ معلوم نہیں کر سکے کہ اس طریقے کو اس کا حل کیسے نکالا جائے. لہذا مشرکین کی ایک بڑی فوج 10,000 کی فوج مدینے کے اس طرف موجود تھی, اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے اندر موجود تھے. اور پھر صرف چند لوگوں کا اس میں تیروں کے ساتھ تبادلہ ہوا, کوئی باضابطہ اس میں جنگ واقع نہیں ہوئی. لہذا اس تیر اندازی کے اندر چند ایک صحابہ کو چند چوٹیں بھی آئی. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس تیر اندازی کے مقابلے کے اندر جو مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ہوا, اس میں ان کو زخم ہوا اور چوٹ آئی. لہذا معاملہ یہ چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, اور مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ ابھی بھی آباد تھا جن کا نام بنو قریظہ تھا. اللہ کے نبی سے بنو قریظہ کا یہ معاہدہ تھا کہ جب جنگ ہوگی مدینے کے اندر تو دونوں مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس عین موقع پر, ایسے خطرناک موقع پر کہ 10,000 کا لشکر باہر مدینے کے موجود ہے اور مسلمان خندقوں کے پاس موجود ہے, ادھر اندر یہودیوں نے, بنو قریظہ والوں نے اللہ کے نبی کے عہد کو, اللہ کے نبی کے پیمان کو توڑا, اور توڑ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں. اور توڑ کر انہوں نے باہر ٹھہرے ہوئے مشرکین سے, کفار سے ساز باز کی, اور یہ بات کہی کہ ہم ادھر سے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں, تم آگے سے مسلمانوں پر حملہ کرنا. ایسے نازک ترین موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا اس حال کا کہ صحابہ کرام کے دل حلق تک آ چکے تھے. ایسا خطرناک, ایسا خوف کا, ڈر کا ماحول تھا کہ دونوں طرف سے دشمن, بیچ میں مسلمان تھے, صحابہ کرام تھے, اور مدینے کے اندر مدینے کے گھروں میں صرف عورتیں, صحابہ کرام کی عورتیں اور صرف ان کے بچے تھے. ایسے عین موقع پر اللہ رب العالمین نے کافروں کی فوج سے ایک آدمی کو ہدایت دی
اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی اور مسلمانوں کی مدد کی۔ نعیم بن مسعود اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی، ان سے مدد لی کافروں کے لشکر سے۔ کافروں کے لشکر سے مکے سے آئے تھے وہ، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن میرے ایمان لانے کی خبر کافروں کو نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو میں ان کافروں کے ساتھ میں مل کر آپ کے لیے کام کروں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ان کو یہ ڈیوٹی تھی کہ ان لشکروں کے درمیان تم پھوٹ ڈال دو، کیونکہ یہ ایک لشکر ایک قبیلے کا لشکر نہیں تھا، اس میں مکے کے مشرکین بھی تھے، بنو غطفان کے لوگ بھی تھے، اور خیبر کے یہودی بھی تھے، اور ادھر مدینے کے بنو قریظہ کے یہودی بھی تھے، مختلف قسم کے قبائل اس کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا ان کو حکم دیا، لہذا بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ حضرت نعیم ابن مسعود نے ان لشکروں کے درمیان پھوٹ ڈالی۔ ادھر بنو قریظہ کے پاس آئے اور انہوں سے بنو قریظہ سے کہا کہ اگر یہ کفار و مشرکین مکے سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور تم مدینے کے رہنے والے ہو، اگر یہ لوگ باہر سے آئے ہیں جنگ کریں گے چلے جائیں گے، لیکن کل تم مدینے میں اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے ساتھ تم کو رہنا ہے، لہٰذا یہ تمہارے ساتھ دغا نہ کرے کفار و مشرکین، اس لیے تم کیا کرو، جا کر کافروں کے پاس ان کے 50 آدمی کو بطور ضمانت اپنے پاس لے کر آ جاؤ، ضمانت کے طور پر مشرکین کے 50 لوگوں کو مانگ لو، تاکہ ان کے لوگ اگر تمہارے پاس موجود ہوں گے تو یہ تمہارے ساتھ دغا اور دھوکہ نہیں کریں گے۔ ایک طرف یہودیوں کو یہ بات بیان کی کہ جا کر مشرکین کے 50 لوگوں کو لے کر آؤ، اور ادھر پھر دوبارہ مشرکین کے پاس گئے اور مشرکین سے جا کر کہا کہ یہ جو بنو قریظہ والے ہیں، انہوں نے جو اللہ کے نبی کے عہد کو، پیمان کو توڑا، اب ان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے دوبارہ مسلمانوں سے صلح کر لی ہے، اور شرط یہ رکھی ہے کہ ہم کفار کے 50 لوگوں کو مسلمانوں کے حوالے کریں گے، لہٰذا ہم مسلمان ہم کو بخش دیں، ہم کو معاف کر دیں۔ وہاں کفار کے پاس جا کر اس بات کو انجام دیا، اور جیسے ہی بنو قریظہ والوں نے مکے کے کفار مشرکین سے 50 لوگوں کو مانگا، ان کو نعیم بن مسعود کی بات یاد آ گئی، لہذا اس طریقے سے یہودیوں اور کافروں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لشکر کے اوپر ٹھنڈی خطرناک ہوائیں، تیز تند ہوائیں ان کے اوپر نازل کی، جس کی وجہ سے ان کے جو ٹینٹ تھے، ان کے جو خیمے تھے، اکھڑ کے چلے گئے، اور ان کے جانور بھٹک کر دور بھاگنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ان احزاب کو اور ان لشکر والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ان کو نیست و نابود کیا اور ان کو تتر کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا سورہ احزاب کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت تھی، اس جنگ کے اندر منافقوں کا کیا کردار تھا، اس جنگ کے اندر یہودیوں کا کیا کردار تھا، تمام باتوں کی اللہ رب العالمین نے اس میں تفصیل بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر، تدبر، تفکر اور عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر ہم کو شب قدر مل جائے تو ہم شب قدر کے اندر کیا عبادت کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو فرمایا تھا، ایک دعا سکھلائی کہ شب قدر کے اندر اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی لہذا تو مجھ کو معاف کر دے۔ تو شب قدر کی تلاش میں تاخراتوں کے اندر اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہی شب قدر کی یہی دعا شب قدر کی ایک خاص عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔